السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے اور نیک دل ساتھیوں، خوش آمدید۔ جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں مزیدار نئی پرانی رنگ برنگی سچی خیالی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی بہت ہی اچھی اچھی کہانیاں، اور کہانی سننے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا تمام کام مکمل ہو چکے ہیں۔ اسکول کا کام، گھر کا کام، قاری صاحب کا کام، اور ایسا کام جو آپ کو کسی بڑے نے کہا ہے اور وہ آپ کا کرنا باقی ہو۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی، اور سچی کہانی ہے یہیں ہمارے آس پاس سے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ سارا علاقہ بر صغیر کہلاتا تھا، اور یہاں پہ بہت عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی تھی۔ اسی زمانے کی کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے اورنگزیب کی چونی۔ ملا احمد جیون شہنشاہ اورنگزیب کے استاد تھے۔ شاگرد اپنے استاد کا بہت احترام کرتا تھا، اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ چند دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسے کے طالب علموں کو چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا، اور عید کے دن عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اس قدر مصروف ہوا کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو وزیر اعظم نے بتایا کہ ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان یعنی ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گیا۔ ایک غریب استاد کس طرح ایک بڑا زمیندار بن سکتا ہے؟ اس نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح پھر رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا صاحب کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ملا صاحب خود ہی کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی۔ خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب اپنی چونی کی تعریف سن کر خوش ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو اس چونی کی کہانی سناؤں؟ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو 1059 کے کھاتے کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سیٹھ اتم ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے 1059 کا کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ وار خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کر سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں یہ بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو ایک درد بھری داستان عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلادھار بارش ہوئی اور میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا
اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن مکان اسی طرح ٹپکتا رہا۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے اسے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے قریباً 3-4 گھنٹے کا کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی ابھی میرے پاس یہی ایک چونی ہے، یہ لے لو اور صبح کو دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہی چونی دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر وہی چونی اسے دی اور وہ لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 ہی دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا، یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر وہاں کھڑا تھا تاکہ رایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب کہنے لگا، ہاں واقعی، اصل بات یہی ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں اور باقی 3 دن شاہی معاملات اور عوام کی خبر گیری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری چونی کی کہانی ختم۔ تھی تو وہ ایک چھوٹی سی چونی، یعنی کوئی آج کل یہ سکے جو ہوتے ہیں، اب تو 1 روپے کا سکہ بھی نہیں، مگر کیسی بابرکت تھی۔ اور وہ بابرکت اس لیے تھی، کس لیے بھلا یہ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گی آپ کو۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔